بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عورتوں کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی، کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کے یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھائی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت کو بائیں پسلی سے نکال کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ عورت ڈھال بن سکتی ہے تو مرد کے دل پر راج بھی کر سکتی ہے۔ اس لیے عورت کو ٹیڑھی نہیں بلکہ اس کے اسی ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھائیں، پیار سے، تاکہ وہ وقت پڑنے پر آپ کی ڈھال اور آپ کا اعتماد، غرور اور فخر بن سکے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برہنہ نہ کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں میری وصیت کو قبول کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، عورت پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، وہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن ہی کی حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ گئے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ اس توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ عورتوں کی عزت کریں، چاہے وہ آپ کی بہن، بیٹی، ماں یا آپ کی بیوی ہو، اور دوسروں کی بھی بہن بیٹیوں کی اپنی سوچ اور اپنے ظرف کو اعلیٰ رکھیں۔ اچھا سوچیں گے تو ہی زندگی سکون سے گزرے گی۔ واللہ بالتوفیق، آمین۔